نوجوان تیار ہے، کچھ بغیرت خاندان کے بغیرت لڑکا تیار ہے 1 جنوری کو پکنک میں جانے کے لیے، شراب پینے کے لیے پکنک، ڈانس کرنے کے لیے پکنک، ڈی جے مرغا لے کے پکنک۔ شرم نہیں آتی ہے؟ انگریزوں کا طریقہ تیرے گھر سے، گھر میں چال میں پوال نہیں، اور چلا ہے بیٹا ڈی جے لے کے مرغا لے کے پکنک، اور موبائل لے لے کے ڈانس کرتا ہے، اور اس کا منہ دیکھو بھوت کی طرح دیکھتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا پکنک میں جائے تو اس کو پکڑو، جہاں پکنک کرے گا وہاں شراب پیے گا، آٹومیٹک شراب پیے گا۔ شرابی لوگ پکنک کرتا ہے۔ اچھے لڑکے جو کالج کے ہوتے ہیں، اسکول کے ہوتے ہیں، ماسٹر ہوتے ہیں، وہ پروفیسر ڈاکٹر انجینئر کو کبھی پکنک میں جاتے دیکھیں؟ آوارہ لڑکا، لپوا، وہ لڑکا لوگ پکنک کرتا ہے۔ اگر کوئی پکنک میں نکلے، ایسے لڑکا پکنک میں جاتا ہے، وہ اس لڑکے کو بہشکار کرو، وہ سماج کو برباد کرے گا۔ ہم لوگ تقریر کرتے کرتے تھک گئے اور بہت مولانا مر گئے۔ اس لیے میری ماں بہن، تو اپنے شوہر سے محبت کر، اتنی محبت کرنا شوہر سے کہ جب شوہر تھکے ہارے گھر آ جائے تو اپنے شوہر کے تم پاؤں دبا دینا۔ میری ماں بہن سنو، ایک دن تم شوہر کے پاؤں دباؤ گی تو 70 تولہ سونا غریبوں میں خیرات کرنے میں جتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب اس بیوی کو ملے گا جو بیوی اپنے شوہر کے پاؤں دباتی ہے۔ لیکن آج کل کے دور کی بہو بیٹیاں بن بولے شوہر کے پاؤں نہیں دبائے گی، اگر موقع ملے تو گردن دبا۔ یہاں نہیں، آپ لوگ نہیں، یہ سب بات جو ہے کشن کی طرف، آپ لوگ سب دودھ کے دھلے ہوئے۔ یہ ماں بہنیں کہے گی مولانا کون بولا یار، بہت بڑھیا، بہت بھالا تقریر، بہت اچھا بول رہا ہے، ہم لوگ کو دودھ کے دھلے ہوئے کہتے ہیں۔ اور آپ لوگ کیا ہے، کیوں کہیں گے؟ آپ ماں ہیں تو قدموں میں جنت ہے، بیٹی ہے تو رحمت ہے، بیوی ہے تو روشنی ہے، بہن ہے تو برکت ہے۔ آپ عورت ہے اور عورت میں ماں بنے تو اس ماں کے قدم میں جنت ہے۔ آنچل اٹھا دے تو دعا میں گارنٹی، بیٹا چہرہ دیکھے تو حج کا ثواب، چہرہ دیکھ کے نکلے تو مصیبت ٹل جائے، قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ۔ یہی تقریر کر دیے تھے 22 پورنیہ میں۔ 2-4 لڑکا بولا بابا، ہم بولے کہا بات ہے بیٹا؟ بول ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ 20 سال سے یہی سب تقریر سب مولانا کرتا ہے، بہت دن سے سنتے بھی ہے۔ ہم بولے تو ہم کہا کریں بیٹا؟ بول حضرت مانتے ہیں کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ جنت ہے، اور ساس سسر کے قدم کے نیچے کچھ ہے کہ نہیں؟ ہم بولیں بیٹھ جان بابو، بیٹھ جا سونا، ماں باپ کے قدم کے نیچے اگر جنت ہے ماں کے تو ساس سسر کے قدم کے نیچے خالی نہیں بیٹا، قدم دیکھنا، گودریج ہے، الماری ہے، وہاں پلنگ ہے، وہاں برتن ہے، وہاں صوفہ سیٹ ہے، وہاں KTM گاڑی ہے، 4 لاکھ نقد۔ بل حضرت یہ سب دیا ہے، کل یہ فقیر پورا خاندان مانگ کے لیا تب جا کے دیا۔ پلنگ دے گا بیٹی باپ سوئے گا تیرا بیٹا، گاڑی دے رہا ہے بیٹی باپ چلا رہا ہے تیرا بیٹا، چیئر کرسی دے گا بیچارہ بیٹی باپ بیٹھے گا تیرا بیٹا، یہ الماری گودریج دے بیٹی باپ سامان رکھے تیرا بیٹا، کپڑا دے گا بیٹی باپ پہنے گا تیرا بیٹا، برتن دے گا بیٹی باپ کھائے گا تیرا بیٹا، ایک دم خاندانی بھیک منگا تو رمضان میں فطرہ یا تو توبہ بیٹا بیچنا بند کر، بن مانگے بیٹی باپ جتنا دے دے لے لو، جائز ہے، 4 گو ٹرک دے دے، 5 گو بس دے دے تو لے لو، بن مانگے بیٹی باپ اگر جہاز دے دے تو لے لو، لیکن اپنے باپ کو پہلے گھر میں ہوائی اڈا بنوا۔ مانگو گے ڈیمانڈ، رشوت حرام۔ اس لیے میری ماں بہن تو اپنے شوہر کو سلام کرنا، اور نوجوانوں تو اپنی بیوی سے محبت کرنا۔ ایسا نہیں کہ صرف ماں باپ ہی سے محبت کر بیوی کو مارو، نہیں، بیوی مارنے کی چیز نہیں، بیوی کو محبت کرنا، اتنی محبت کرنا کہ موقع ملے تو اپنی بیوی کو محبت میں کبھی کبھی سلام کر دینا، رسول کی سنت ادا ہو جائے گی۔ کہے سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھنا، سلام جب کرنا تو اپنی بیوی کرنا، یہ بھی یاد رکھنا۔
खाली बीवी सुन के दूसरी बीवी मत कर देना, नो अपनी बीवी सलाम करो, नबी की सुनना। अरे बीवी की मोहब्बत कभी जांच किए हो? अपनी बीवी मोहब्बत कभी जांच किए हो? नहीं किए हो? जब पर्व त्योहार का टाइम आया, बीवी मोहब्बत में पागल नौजवानों से कहते हैं, जो माँ बाप को छोड़ के बीवी के मोहब्बत में पागल है, कई बीवी के मोहब्बत जांच किए हो? नहीं किए हो? जब पर्व त्योहार का टाइम आए तो जब बीवी का कपड़ा खरीदते हो, सूट खरीदते हो, तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, तुम मार्केट कपड़ा दुकान जाना और बीवी का कपड़ा खुद खरीदना, घर ला करके बीवी हाथ में दे देना और दे करके बीवी का खाली मुंह देखते, उसी दिन तुम्हारे प्यार का बुखार उतर जाएगा, तुम्हारी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम कपड़ा बाजार से लाना, बीवी को गाड़ी में बैठा के जैसे ले जाते हो ना मार्केट, चलो चुनेंगे है ना कौन सा लोग है, नहीं बीवी को मत ले जाना, तुम बीवी कपड़ा खरीदना और लाके बीवी हाथ में देख के उसका मुंह खाली देखना। पहनेगी नहीं पहनेगी, लेकिन तुम 150 टका कपड़ा माँ को लाके देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा, आका फरमाते इसीलिए कदमों में जन्नत। कई माँ को ला दिया, कभी माँ घर में बैठी, कभी बोला माँ पकौड़ी लो, सिंघाड़ा लो, मिठाई लो, कभी माँ को पूछे गया बाजार, माँ बाजार जाने कुछ ला दें, खाने नहीं खाएगा। कभी बाप को पूछा कि बाबा बाजार जाने कुछ ला दें, नहीं कहोगे, लेकिन अपनी बीवी को पूछेगा, किचन में है, गुस्ल खाने में है, मैदान कहाँ है, खेत में, जंगल में, पूछेगा। नहीं पूछ पाया तो मोड़ जाके बीवी फोन में फोन मिला के हेलो हेलो, अरे बाजार में है, कौन सी खाएगी, क्या मन कर रहा है, बीवी यहाँ से फरमाइश कर रही है, गुप चुप, लड़का चुपे चुप 15 गोला के दे रही है। अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत है। लेकिन उस बूढ़े माँ बाप को ही पूछना जिस माँ ने 9 महीना पेट में तुमको रखा, के दिन पेट में रखा, 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में 24 कुंटल दूध पिलाई तेरी माँ ने। डेली तुम 3.5 किलो दूध पीता था 24 घंटा में, सुबह शाम मिला के 3.5 किलो तुम, और जो बेटी है वो 3.5 किलो नहीं, वो 3 किलो पीती है। मान एक माँ जब बच्चा पैदा होता है, अगर बेटी पैदा होती है तो वो 3 किलो दूध 24 घंटा में पीती है, और जब बेटा पैदा होता है तो वो 3.5 किलो पीता है, आधा किलो बेटी से ज्यादा पीता है वो बेटा। उसको तुम 2.5 साल में 2 साल में दूध को गुना घटा करना तो 24 कुंटल होता है। किसी कुआं में उतना पानी नहीं, कहीं जल नहीं, पानी नहीं है, उतना दूध तेरी माँ ने पिलाई है। कयामत तक तुम माँ बाप को कांधे में बैठा के मक्का मदीना आते रहोगे, हक अदा नहीं होगा। आज तुम्हारी बीवी आ गई अपने बहू के चक्कर में, बूढ़ी माँ को तुम छोड़ के घर मकान अलग बनाते हो, माँ बाप को छोड़ करके गुजरात बॉम्बे में बहू को बीवी को लेके जाते हो। कभी घर से बाहर से आके कभी माँ के बाप के कमरा में घुसा, माँ कपड़ा बढ़िया है, कम्बल है, ठंडा लग रहा है क्या, ठंडा दिन है, माँ च्यवनप्राश ला दें, ठीक बैठे, बहू ने गर्म पानी दिया, कपड़ा फी दिया, टाइम पर खाना दिया। कई माँ को पूछे, अरे तेरी माँ बचपन में तुम रात में 2 बजे रात पेशाब कर देता था, पूरा बिस्तर भिगा देता था, 3 बजते भोर होते होते तेरी माँ सीने में सुला के तुमको जवान किया। रे तुम क्या कहोगे, तेरी माँ रात में बीमार, माथा में दर्द होता था, तेरी माँ नहीं सोती थी, तुमको सीने में बैठा के सोला के सुबह कर देती थी। तुम जब रोता था तो माँ तड़पने लगती थी, तुम खाना नहीं खाता था माँ बेचैन हो जाती थी, तुम घर से कहीं निकल जाता माँ तलाशने के लिए पागल हो जाती थी। आज तेरी माँ बूढ़ी हो गई, तुम छोड़ करके हम जलसा करेंगे, 10,000 चंदा ले लो, हम अजमेर जाएंगे, कलियर जाएंगे। नौजवानों याद रखना, माँ बाप अगर राजी होंगे तो सब कुछ भला है, सब कुछ ठीक है। माँ बाप नाराज हो गए ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी होगा। इसलिए माँ बाप को खुश करो, और खुश करने के लिए माँ बाप को सोने चांदी से मत तोल, बल्कि उसी माँ के पास थोड़ी देर बैठ जा, बाप के पास बैठ जा, माँ बाप का चेहरा एक बार सुबह शाम में देखना, एक हज का सवाब मिल जाए। आज का जलसा 110% 1.25 घंटा में बोल दिया। कितनी देर बोला? आज पहली बार, आज पहली बार 1.25 घंटा तकरीर करने के बाद 10 टका बोहनी तक नहीं हुआ है। ये पहला घटना उत्तर दिनाजपुर के जमीन पे। इस सब बात मैक में नहीं, चैनल वाला काट देना कि बाबा 1.25 घंटा बोला, 10 टका बोहनी भी नहीं हुआ। ये हैरत की बात है कि नहीं है?
یہ حیرت کی بات ہے نہیں؟ ارے ہے حیرت تو پھر سوچتا کیا؟ سوچ کیا رہے ہو؟ تقریر میری 1 گھنٹہ بعد ہم تقریر بھول جاتے ہیں، 1 گھنٹہ بعد ہماری تقریر نہیں ہونے لگتی، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ جب 1 گھنٹہ بعد 1-2 آدمی اٹھنا بیٹھنا چالو کرتا ہے تب میرا مزاج دوبارہ بننے لگتا ہے۔ یہ محبت ہے۔ ارے کہہ دیئے کہہ لیا جلا، یہ سب محبت ہے۔ یہ محبت ہے۔ بیچ جو یہ سب آنے سے کیا ہوتا ہے؟ طرف مزاج میرا پھریس جیسا میں سب نہیں دیکھتا، میرا مزاج پھریس نہیں ہوتا ہے۔ بہت مولانا کہے گا نعرہ لگاؤ مچل کے، کہا ہے نعرہ لگائے گا؟ بس کوئی مولانا کہے گا ہاتھ اٹھا کے، کیوں ہاتھ اٹھائے گا؟ پاؤں اٹھاؤ، ہاتھ نہیں، محبت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ نوجوانوں بہت دور دور کے آپ لوگ ہیں، ارے دور کے ہیں ماشاءاللہ، جب دور کے تو کوئی شکایت نہیں، دور والوں سے کوئی شکایت نہیں کرتے ہم چکے۔ بہت اچھا، یہ بتائیے کیا نام ہے یہاں؟ موتھا مادھو، ارے مادھو بیٹھا ہے، اب یاد آ گیا، مادھو بیٹھا کے کتنے لوگ ہاتھ اٹھاؤ؟ مادھو بیٹھا والا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13۔ آپ مادھو بیٹھا ہے؟ آپ کہاں کے؟ مادھو بیٹھا کا ہے ماشاءاللہ۔ آپ کہاں کے؟ ارے ماشاءاللہ، دیکھئے بہت تکلیف ہو رہی بیٹھنا ہے، آپ لوگ آ جائیے ہاں، ان لوگ کو جانے دیجئے۔ پہلی بار 1-1.25 گھنٹہ تک کھڑے کھڑے سنا مادھو بیٹھا کا ریکارڈ، ٹوٹ گیا نہیں، چور چور۔ اور تھوڑی دیر سنو گے؟ کیوں نہیں سناؤ گے؟ یہ رقم دی ہو۔ بہت ہوشیار ہے تم لوگ ماشاءاللہ، بہت ہوشیار ہے، ہوشیار ہے۔ بہت اچھا آپ نے سنا آج کا جلسہ، 110% کامیاب۔ کتنا کامیاب؟ ماشاءاللہ، یہ سب میرا فین ہے، فین ہے سب۔ ہاں کہا بابا، بل بابا ملک کیا بات ہے رے بول؟ بل حضرت 2 سال سے موبائل میں دیکھتے تھے بابا، آج سامنے سے زندہ دیکھ لیے بابا، زندہ دیکھے۔ اور ہم کو چھو کے دیکھتا تھا ورجنل ہے کہ نہیں۔ موبائل میں اتنا وائرل ہوئے، حلوہ کہاں ہے، جھنڈا کہاں ہے، کم وائرل ہوا ہے۔ صحیح بات ہے، شیخ برات میں بھی حلوہ پکائیں گے ہم، اور کتاب میں ڈھونڈے گا وہ۔ سوجی خریدے ہم، چنا دال لائے ہم، گوڑ لائے ہم، گڑی کسمس لائے ہم، بنائے بہو بیٹی کھائے ہم، اور ڈھونڈے کتاب میں حلوہ کون کتاب؟ ماشاءاللہ، کیا نام ہے چچا؟ یہی کے رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی انہیں پناہ، بیٹی جا سنا لاڑو جا بیٹا، اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو رحمت ہے۔ بیٹی کیا ہے؟ رحمت، بیٹی نعمت، بیٹی بہار، بیٹی خوشحال۔ جس گھر میں چند بیٹیاں ہوتی ہیں وہ گھر مالا مال۔ بیٹا نعمت ہے، بیٹا کیا ہے؟ اور بیٹی رحمت۔ آج کا جلسہ 100% کامیاب، 1:45 بج گیا۔ کتنا بج گیا؟ 1:45۔ اور تھوڑی دیر بول دیں، آپ لوگ کھڑے ہیں، یہاں آ جائیے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، میری ماں بہنیں، اب کی جمعہ سے شوہر کو سلام کرنا اور اپنے چہرے کی حفاظت کرنا۔ ایسا نہیں کہ میں نہیں کہا کہ کریم پاؤڈر مت لگا، بن سورنا، اور بیٹیوں پہ نظر رکھنا۔ کھیت کے طرف جائے تو موبائل مت دینا، چھت پہ جائے تو موبائل مت دینا۔ جوان 2-3 بیٹیاں مل جائے تو آپس میں بات کرے تو موبائل کے چکر مت چلانا۔ خدا کے واسطے بیٹیوں کو قرآن دے دینا، دین کی باتیں سکھا دینا، تاکہ جب غریب بیوی بن کے جائے گی دوسرے کے گھر میں قدم رکھے گی۔ آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور جب بیٹی باہر آتی ہے اس ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور جب وہی بیٹی سسرال میں قدم رکھتی ہے شوہر کے ایمان میں ہریالی یعنی خوشحالی آ جاتی ہے۔ اور جب بیٹی جس دن ماں بن جائے درد کا جھٹکا لگے، بیٹا اس جھٹکے کا ایک حق قیامت دن تک ادا نہ کر پائے گا۔ اس لیے کہ آقا فرماتے ماں باپ کو تم خوش کر لوگے تمہارا جلسہ بھی قبول ہے، آنا بھی قبول ہے، بیٹھنا بھی قبول ہے، اور یہاں سے جانا بھی قبول ہے۔ آج اس گاؤں میں جتنے مہمان آئے ہیں
یہ برکت ہے، مہمان آنا برکت ہے. یہ نوجوان کا دیکھ رہا ہے کٹنگ دیکھو. جا بیٹا جا اسٹائل ان لوگوں کا دیکھئے گا. دیکھئے گا لڑکا پینٹ دیکھئے گا پورا کٹا ہے، پھٹا ہے، پینٹ سٹا ہے. ہم بولیں کیا ہے بیٹا؟ بل بابا آپ لوگ نہیں جانیے گا، یہ 2025 کا الگ اسٹائل ہے. ہم بولیں اب اس میں ایک پینٹ مارکیٹ میں آ رہا ہے جس میں ایک پاؤں رہے گا، ایک پاؤں نہیں رہے گا. ایسا ایسا اسٹائل کا لڑکا دیکھیں، اس کا ماتھا بال دیکھے گا پورا کٹا کے کھڑا، ہاتھ میں کڑا، گردن میں سکڑی. ایسا لگتا پورے محلے کا آوارہ چھٹا ہوا یہی گنڈا بچا ہوا. جو لڑکا پڑھا لکھا رہے گا وہ کبھی گردن میں سکڑی نہیں. عورتوں کے لیے زیور ہے، مردوں کے لیے حرام. زیور نہیں پڑھ سکتے. ماشاءاللہ اتنی کم جگہوں میں اتنے لوگ بیٹھے حضرت، اتنی کم جگہوں میں اتنے لوگ بیٹھ کر کے بڑی مشکل سے بیٹھے. 2 بجنے کے قریب لوگ بیٹھا، 9 بجے سے. یہ بہت تعجب کی بات ہے. آج اس گاؤں میں کہ لوگوں نے بڑا اچھا اس گاؤں کا سرکار دوالم کانفرنس ہے نا، بہت اچھا ہے. حالانکہ بنگلہ تھوڑا بہت ہم ہے نا پڑھ لیتے ہیں. مادھو پیٹھا لکھا ہے. یہاں سے ادھر دکھا رہا تھا تو مادھو پیٹھا پوسٹ ہے نا، دیوی جوڑا. بنگلہ میں کچھ بولتے پارے نہ بلا بنگلہ بھاشا میں نہ. ہمارا بنگلہ کو تھا بولتے پارے نہ. ہم بنگلہ نہیں بولتے لیکن سمجھتے سب ہے. ایک آدمی بنگالی چلا گیا لکھنؤ، ایک دکان کے سامنے کھڑا ہوا، ادھر تو بنگلہ بولتا ہے، ادھر اردو پیور بولتا ہے. اب دکان میں کھڑا بولا کہ کیا لے گا، کچھ لے گا. بولا ہمیں دیکچی. تو سوچا کہ دیکچی لے گا. دیکھو دیکچی نکال کے رکھ دیا. بولا کیا لے گا؟ بولا ہمیں دیکچی. تو کی بڑا دیکچی نکال دیا. بولا کچھ لے گا؟ بولا ہمیں دیکچی. تو بولو بولا دیکچی. اتنی ڈیکچی نکال دیا. تب بولا نہیں ہم دیکھ رہے. تو اللہ کے بنگلہ بھاشی بہت پیارا ہے، بہت سندر بھاشا ہے. اس بھاشے میں مٹھاس ہے. اس میں گالی بھی دیتا ہے، لگتا ہے کہ گالی نہیں دے رہا ہے، صحیح بات لگتا ہے کچھ پڑھ رہا ہے. تو جی ماشاءاللہ ہماری ماں بہنیں بہو بیٹیوں سے خاص کر گزارش ہے کہ ہٹیا میلہ جھمیلہ عورتوں کو خاص کر روکو. اپنی بیٹی کا موبائل سپتہ میں چیک کرنا، بیٹا بھی واٹس ایپ چیک کرنا. تیرا بیٹا بھی کم نہیں آوارہ ہے. کیا لگتا ہے؟ بیٹا کو بھی چیک کرنا. دیکھو وہ لڑکا اتنا آوارہ ہے حضرت، قسم خدا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا. خدا کے واسطے جب جلسہ آئے تو جلسوں پر بھی کمیٹی نظر رکھنا، جلسہ کر کے چھوڑ مت دینا. 12 کو 15 گاؤں کے آدمی رضاکار جسے ہولٹیر کہتا ہے، لاٹھی بانس کے دے کے بلہ لگا کے موڑ پہ رہنا. آج کل کچھ لڑکے جلسہ سننے نہیں آتا ہے، دماغ الگ لے کر کے آتا ہے. اس کا بھی خیال رکھنا. چند لڑکی جہاں جمع ہو گئی، 2 لڑکا وہاں جا کے گھس گیا. اس کا بھی خیال رکھنا. جلسوں میں جہاں 10-20 لڑکیاں ہوتی ہیں نا، جہاں دیکھئے گا جو گلی میں گھومتی ہے، وہاں 10-20 آوارہ لڑکا ادھر سے جا رہا ہے. کمیٹی والوں یہاں تو بہت شانتی جلسہ ہوتا ہے. ابھی میں ایک جگہ گیا تھا، بہت بڑا بوال ہو گیا تھا. خدا کے واسطے آج آپ کا گاؤں میں جو جلسہ ہوا ہے ایتہاسی جلسہ ہوا ہے. جلسہ تو آپ نے بہت کیے ہوں گے. جگہ کی کمی ہو گئی. جب بھی جھارکھنڈی بابا کو بلائیے گا تو جگہ میدان کچھ بڑا، اس لیے کہ بڑی رکھیے گا جگہ کو. ابھی میں جہاں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھ کو سننے کے لیے لوگ پاگل رہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ میں وہی بات بولتا ہوں جو حالات حاضرہ. میں جتنی دیر بولا لگ بھگ 1 گھنٹہ 20-25 منٹ کوئی واقعہ بولا، قصہ کہانی لطیفہ چٹکلا نہیں. میرے حالات حاضرہ پہ گفتگو ہوتی ہے. اور یہ بولنے کے انداز سے جھارکھنڈی کو لوگ بہت قریب سے جان رہا ہے. آج پورے ہندوستان نہیں بدیش میں مجھ کو جان رہا ہے. ابھی تاریخ مانگنے کے لیے لوگ گجرات بمبے سورت کہاں بمبے ہے نا کیا کہتے ہیں مندرہ پردیش مدھ پردیش تاریخ دے نہیں پاتے. ابھی 3 دن تک ادھر رہنا ہے. آج بھی ہے، کل بھی جلسہ ادھر ہے، پرسوں بھی ہے ادھر ہے. 24 تک رہیں گے، پھر 25 کو یہاں سے سیدھے بھونیشور اڑیسہ. اللہ کا کرم ہے، ماں کی دعا ہے. ماں کی دعا لے کے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے. خدا کے واسطے اپنے بوڑھے ماں باپ سے محبت کرنا اپنے سماج میں. اور آپ کے گاؤں میں نمازی کتنے ہیں؟ امام صاحب کون ہے؟ آپ ہیں نا. نمازی کتنے ہیں؟ 30-40. اب آبادی کتنی ہے؟ 300 گھر ہے. 300 گھر ہے. 100 روپیہ اٹھائے گا گھر پیچھے تو 30,000 اٹھے گا مہینہ. ایک گاؤں گھر سے 30,000 اٹھے گا مہینہ.
اگر 50 روپیہ 50 ٹکا کر کے اٹھاؤ گے تو 15,000. امام کو مؤذن بھی ہے کیا؟ مؤذن کو کیا دیتا ہوگا؟ 3500 آپ کو 7.5 یا 8 9,000 ٹھیک ہے 9,000 ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہے کم ہے. ایک امام کی تنخواہ اس مہنگائی میں کم سے کم 15 لیکن پھر بھی اس گاؤں علاقے حساب سے پھر بھی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن یہ 9 صحیح نہیں ہے کم سے کم 12-15 ہونی چاہیے. امام کا کمرہ بھی ٹک ٹاک ہے کہ نہیں؟ مسجد میں پہلے بعد میں مسجد میں کولر لگانا اے سی لگانا گرم پانی ٹھنڈا پانی گیزر بیجر بعد میں کرنا مینار بعد میں پہلے امام کا کمرہ چکا چک ہو امام کے کمرے میں خوبصورتی ہو پنکھا نہیں کولر ہو گرمی میں اے سی ہو امام ایک دم بہترین ہوا. امام جدھر چلے لوگ سوچے کہ امام آ رہا ہے. آج کل حضرت امام کو خالی دیکھے گا امام کہاں جا رہا ہے کہاں بیٹھ رہا ہے کہاں کب کر رہا ہے کہاں کھا رہا ہے. بیٹا 1.5 بوتل پی کے کھیت میں جنگل میں سوتل ہے باغیچہ وہ نہیں سوجھے گا. امام اگر آپ امام ہیں مسجد سے مت نکلیے باہر خالی مسجد میں رہیے پورا گاؤں میں چرچا کرے گا سالہ یہ مولانا جو ہے نا گمراہ ٹائپ کا ہے گمراہ کوئی نہیں بات. اور جہاں جوان مولانا تھا چشمہ اس میں پہنچ گیا محلے میں گاڑی چلا دیجئے یہ مولانا نظر ٹھیک نہیں ہے. مطلب امام کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے. گاؤں میں کچھ ہوگا امام کو خدا کے واسطے امام امام ہے امام غلام نہیں ہے. جو غلام سمجھو گے اس کی نماز نہیں ہوگی. امام کے کمرے بھی خوبصورت ہو ورنہ ایک جگہ وہ امام رکھا 3,500 روپیہ تنخواہ دیتا تھا 500 روپیہ مہینہ باقی 3,000 پیٹ 500 باقی. امام مانگتا بل لڑکا لوگ بمبے گجرات سے آئے گا تب دیں گے کمانے باہر نکل گیا ابھی روزگار پاتی نہیں ہے کاج نہیں چل رہا ہے امام رک گئے 6 مہینہ 3,000 ہو گیا. ابراہان سے نہیں مانگا صدر صاحب سیڑھ سے مانگتے مانگتے تھک گئے. ایک دن امام نے پلان بنایا کہ اب مانگنا نہیں ہے اب آج جمعہ دن پتہ چلائیں گے. جمعہ دن امام صاحب نہا دھو کر کے حبہ جبہ پہن کے مسجد گئے جم کے تقریر کیے خطبہ پڑھائے مسلم گئے 2 رکعت کی نیت کیے. جب رکوع گئے تو گئے کہ گئے رہ گئے. اب رکوع سے متھوا اٹھے بھی نہیں کر. اب 2-4 کو بوڑھا جو بیٹھا تھا اس کا ہاتھ پاؤں کوریج ایریا سے باہر ہونے لگا تو ایک بوڑھا بول رہا ہے کہ مولانا صاحب ہے کہ نہیں ہے رے ماتھا اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا. تو ایک بوڑھا بول رہا ہے بول یہی ہے پھر ماتھا کیوں نہیں اٹھا رہا ہے. تو ایک بوڑھا بول مولانا صاحب ماتھا اٹھائیے. تو امام بول رہا کہ بقیہ پیسوا دیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ مولانا کو یہ کرنا پڑے. ٹھنڈا میں سب اپنے اپنے گھر میں سوتا ہے کمل میں امام مسجد میں اکیلے نے جنات اٹھا کے لے جائے تھا. ابھی ایک جگہ گئے تھے حضرت وہ امام کے کمرہ میں جنازہ کھاٹی ٹنگ دیا تھا. جنازہ چارپائی وہ چھوڑیے محرم میں لڑکا لوگ کھیل کر کے اکھاڑا محرم کھیلتا تھا گاؤں میں کھیل کر کے لاٹھی ڈنٹا بھالا برچھا تلوار سب باندھ کے امام کے کمرے میں ماتھا اوپر باندھ دیا. ہم بولے امام صاحب اگر رات میں چوہا یا موسیٰ رسی کاٹ دیا تو کیا ہوگا بل صبح تک ہم بھی شہید ہو جائیں گے. یہ حال ہے اسی میں حضرت امام کے کمرے میں سامان نیچے لگتا کپڑا پٹی ہے. امام جو سوتا چونکی دیکھئے گا اپنے اپنے ہلتے. ایک جگہ ہم کو دے دیا تھا دعوت گئے چونکی میں بیٹھے ہلنے لگے ہم دوڑ کے نکل گئے جلجلہ آ گیا. بل جلجلہ نہیں آیا بابا یہ چونکی گیل کانٹی سے کھل کے پھینک گئے. ہم بولے یہاں صدر سیکریٹری ہے بل صدر ہے ٹھیکیدار ہے سیکریٹری مطال ہے مسجد آتا نہیں. پھر یہاں ایسے نہیں یہاں ماشاءاللہ اچھے ہیں. آپ آج کا جلسہ میری ماں بہن تو آج سے تہیہ کر لے کہ اپنے شوہر سے محبت کرنا. تو بھی بیوی سے محبت اتنی محبت کرنا کہ تیری بیوی جو پانی پی رہی ہے سنو اور وہ آدھا پانی اگر تو نے بیوی کا بچا ہوا پی لیا جیسے ایک گلاس سے پانی تھا بیوی پیتے پیتے آدھا پانی بچ گیا وہ پانی جیسے بیوی پھینک دی تب تم کو پانی پلایا نہیں. اب وہی بچا ہوا پانی اگر تیری بیوی تیرے ہاں اس کے ہاتھ سے تو لے لینا اور بیوی جو پانی پی رہی تو بچا ہوا پانی اگر شوہر پی لیتا ہے تو یہ چھوا چھوت اور گناہ نہیں یہ رسول کی سنت ہے. کتنی محبت کے تقلید دیا ہے. بیوی اور شوہر ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ اور کھاتے کھاتے اگر پہلا لقمہ اٹھا کے تم بیوی کے منہ میں ڈال دیا پہلا لقمہ تو یہ بھی سرکار کی سنت ہے. کہے سبحان اللہ. یہی تقریب بہادر گنج میں کر دی. ایک لڑکا دوپہر میں کھانے بیٹھ گیا دونوں میاں بیوی ایک ہی پلیٹ میں کھانے لگے. اس کی بوڑھی ماں پرانے خیال کی عورتیں گاؤں دیہات میں رہتی ہے یہ نیا لڑکا تھا کھاتے کھاتے لقمہ اٹھایا ایک لقمہ بیوی منہ میں ڈال دیا.
اس کی بوڑھی ماں کدھر سے دیکھ لی، ماتھا پر اب نہیں بچیں گے، قیامت، میرا گھر برباد ہو گیا، اول کیا ہوا، میرا بہو میرا بیٹا کھلا رہا۔ اگر کھلا دیا تو گناہ نہیں ہے، اگر تیری بیوی پانی پی رہی تو بچا ہوا پانی پی لو، یہ رسول کی سنت ہے۔ لیکن ماں باپ سے بچ کے جہاں بوڑھی ماں دیکھ لی، اگر تیری بیوی پانی پینے لگے اور وہ پانی بیوی ہاتھ سے شوہر لے کے پینے لگے، اس کی ماں برداشت کرے گی؟ لاٹھی لگے، اب نہیں اب نہیں، اب قیامت آ گئی۔ آج تک رکی تھی، اب بہو جھوٹا بیٹا پینے لگے گا، اب دنیا رہے گی۔ لیکن شریعت میں جائز ہے، بیوی اگر شوہر کے نام کہہ دے تو یہ گناہ نہیں، محبت ہے، نہ کہے تو ادب ہے۔ اس لئے میری ماں بہن، تو اپنے آپ کو بچا، شوہر سے محبت کر، ساس سسر کی خدمت کر، کنیز فاطمہ بن جا۔ وہ فاطمہ جو گھر کے اندر ہوتی، علی فاطمہ اندر ہوتے، علی کبھی باہر ہوتے، فاطمہ ہمیشہ اندر ہوتی۔ مولا علی تجارت میں، بی بی فاطمہ عبادت میں، علی آتے نہیں، فاطمہ کھانا کھاتے نہیں۔ جب تک علی باہر سے نہیں آتے فاطمہ کھانا نہیں کھاتی تھی۔ عشاء کے نماز پڑھ کے مصلی میں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے رات بتا رہی تھی۔ آج کی بہو بیٹی انتظار کرے گی؟ آپ اگر بغان سے، موڑ سے، چوک سے 9 بجے رات گھر آئیے، 9 بجتے 9 بجتے بیوی سب کو دیکھنا گھر میں ہے نا، کھا پی کے بتی بجھا کے کلوپ ٹاٹی لگا کے ختم، نہیں جاگے گی۔ لیکن علی جب تک نہیں آتے تھے، بی بی فاطمہ تب تک کھانا نہیں کھاتی تھی۔ 12 بجے رات تک فاطمہ وضو کر کے قرآن پڑھ کے رات بتاتی تھی، تاکہ شوہر آ جائیں گے، ساتھ میں تلاوت قرآن کا ثواب بھی مل جائے اور شوہر کے آنے کا انتظار بھی ہو۔ آج کا جلسہ 110% کامیاب۔ میں 1.5 گھنٹہ بول دیا، کتنا بولا؟ 1.5 بولواؤ گے آپ لوگ پھنس جاؤ گے۔ ایک کڈنی کا دام 15 لاکھ نہیں دے پاؤ گے، اور میں ڈیلی بولنا پڑتا ہے، ابھی یہاں سے جائیں گے، کل بولیں گے، پرسوں بولیں گے، اور میں جوان ہوں بھی نہیں، میری عمر 50 ہو گئی ہے۔ کتنی عمر ہو گئی ہے؟ 50+۔ کیا لگتا ہے آپ کو میں جوان ہوں؟ اوپر سے جیٹ جاٹ، اندر سے ختم۔ اللہ کا کرم ہے کہ پر ڈے سفر کے بعد بھی چہرے میں کوئی کمی ہے؟ کریم پاؤڈر کچھ نہیں، فیس واش کچھ نہیں، خالی سفر کرتے ہیں۔ میری ماں بہن تو بھی کریم پاؤڈر کا چکر چھوڑ، نماز پڑھ۔ اور نوجوانوں، تو جب تیری بیوی مانگے گی فیس واش، مصلی لا دینا، پھر لبلی مانگے گی تسبیح لا دینا، جب بہترین سوٹ مانگے گی تو وہ مصلی لا کے دینا۔ بیوی کہنا سنو، یہ فیس واش، پھر لبلی، ویکو ٹرمری سب یہی ہے، وضو کر، مصلی بچھا، تسبیح پڑھ، تیرا چہرہ یہاں بھی چمکے گا، کفن میں چمکے گا، قبر میں چمکے گا، حشر میں چمکے گا۔ آقا فرماتے جو دنیا میں سب سے زیادہ وضو کرے گا، کل میدان محشر میں ان کا چہرہ سب سے زیادہ چمکے گا۔ جس کی بیوی نماز پڑھے گی، اس کے شوہر کے پورے مہینہ میں 950 روپیہ بچ جائے گا۔ کتنا؟ 950، مطلب 800 سے لے کے 1000 روپیہ تک اس شوہر کو مہینہ بچے گا جس کی بیوی نمازی ہوگی۔ کہو گے بابا کیسے بچے گا؟ سنو، تم ڈیلی ہر مہینہ میں بیوی کے لیے فیس واش، فیئر اینڈ لولی جو کریم پاؤڈر لیتی ہے نا، وہ لوگ 800 900 1000 روپیہ مہینہ خرچہ ہے۔ تو اگر بیوی نمازی ہوگی تو ظہر میں نماز کے لیے وضو کرے گی تو کریم کب لگائے گی؟ پھر عصر میں وضو کرنا 1.5 گھنٹہ، عصر میں نماز پڑھے گی، پھر مغرب میں وضو کرنا، بیچ میں کریم پاؤڈر کب کرے گی؟ جب مغرب میں وضو کرے گی، پھر عشاء میں وضو کرنا، پھر فیس واش کب کرے گی؟ عشاء میں وضو کر کے کھانا کھا کے سوئے گی، پھر کریم پاؤڈر کب لگائے گی؟ خالی بیوی نمازی بن جائے تو شوہر کی کمائی میں برکت کیا ہوگی؟ اسی کمائی کے حصوں میں 800-900 روپیہ مہینہ بچے گا۔ وہ 800-900 ٹکا جو بچے گا بچوں کے پڑھائی میں لگا دینا، بیوی کے چہرے میں خوبصورتی آ جائے گی۔ وضو کے پانی میں اتنی طاقت ہے، کسی مائک کے لال کمپنی نے یہ کریم نہیں بنائی ہے کہ تیرے بیوی کا چہرہ دنیا میں کفن میں چمکا سکے۔ آقا فرماتے وضو کے پانی میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اگر کوئی عورت وضو دنیا میں کرے ان کا چہرہ کوئی دنیا میں چمکے گا، خوبصورت نظر آئے گا، مرے گی کفن ہٹا کے لوگ دیکھے گا۔ جب اندر اعمال اچھا ہوگا، اوپر سے چہرہ چمکتا ہوگا، ایک دن سب کو دنیا چھوڑنا ہوگا۔ یہ رنگین دنیا میں کوئی نہیں رہو گے، یہ گاؤں پڑا رہے گا لیکن آپ قبر میں پڑے رہو گے۔ یہ گاؤں، یہ درخت، یہ جنگل، یہ زمین سب کچھ
کھڑا رہے گا، آپ قبر میں پڑے رہو گے، یہاں جتنے بیٹھے ہوں سب کو مرنا، کوئی نہیں بچے، وہ گیٹ پہ ہے وہ لوگ بھی مریں گے، آپ لوگ ہیں آپ لوگ بھی مریں گے، ماں بہنیں بہو بیٹیاں یہ لوگ بھی مریں گے، باجا والا بھی مرے گا، یہ بھی نہیں بچے گا، دوسرا باجا والا آئے گا، جھارکھنڈ بھی نہیں رہے گا، 20 سال کے بعد جلسہ ہوگا، 30 سال کے بعد 40 سال کے بعد جلسہ ہوگا گاؤں میں، 50 سال کے بعد ہم لوگ کوئی نہیں رہیں گے، گاؤں رہے گا اور سب کا چہرہ الگ رہے گا، باجا والا الگ، ٹینڈ والے الگ، ہم مولانا الگ، دوسرا مولانا رہے گا، لیکن دنیا سب کو چھوڑنا ہے، کفن اڑنا ہے، کھاٹ میں سونا ہے، قبر میں جانا ہوگا، حساب دینا ہوگا، زمین کے اوپر کام اچھا ہوگا، زمین کے نیچے آرام اچھا ہوگا۔